کانسیپٹ نہیں ہوتا. دیٹس وائی وہ ٹائپ اسکرپٹ انٹروڈیوس ہوئی تھی. اب جو فنکشن ہے بیسیکلی یہ اب میں نے کس قسم نیا انسٹنس بنایا. اب یہ ایک فنکشن ڈیفائن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا آپ کے پاس. اب آپ نے اس میں سوری اب آپ چاہتے ہیں مجھے اس میں نئی پراپرٹی ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس ایڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یہ ڈائریکٹ الاؤ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لائک اگر میں یہاں پر آؤں اور میں یہ یوزر ڈاٹ ایج کروں اور میں یہ کروں تو وہ اس کو الاؤ نہیں کرے گا. وہ کہے گا انڈیفائنڈ ہے جی, ایج میں بس کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں پھر کنسیپٹ آتا ہے آپ کے پاس پروٹوٹائپ کا. اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جتنی بھی جاوا اسکرپٹ میں جو کلاسز ہوتی ہیں ان کی جو پیرنٹ کلاس ہوتی ہے وہ پروٹوٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کرتے ہیں یوزر ڈاٹ پروٹوٹائپ ڈاٹ ایج تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایج کو سپر کلاس جو ہے آپ کی جاوا اسکرپٹ میں اس کے ساتھ بائنڈ کر دی ہے. اب جب کہ یوزر کی جو کلاس ہے وہ یوز ہو رہی ہے, انہیریٹ ہو رہی ہے پروٹوٹائپ کلاس سے جو کہ سپر کلاس ہے. تو جب آپ نے ایج کو سپر کلاس آپ بائنڈ کر دیا تو اب آپ جتنی بھی اس کے ساتھ کلاسز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, جتنی بھی آپ کے پاس چائلڈ کلاسز آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروٹوٹائپ کا کنسیپٹ ہے جو کہ بہت فریکوینٹ آسکنگ کوشچن ہے انٹرویوز میں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے پروٹوٹائپ کیا ہوتی ہے, سو دیٹ آپ کے پاس اسی طرح آپ فنکشن بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ نا میں سمپل الفاظ میں بولوں تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گلوبلی آپ کے پاس ایکسیسیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جیسے ویو میں آتا ہے یا ریکٹ میں آتا ہے تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فریم ورکس میں آتا ہے تو وہ تو اسی بات بیک اینڈ پہ وہ بھی اسی طرح کر ہوتے ہیں, مگر وہ آپ کو فرنٹ اینڈ میں اس طرح سے جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک لائک میں اگر کروں اینگولر کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اینگولر فار ایگزامپل نیم یہ بنایا ہوا, ٹھیک ہے نا, انسٹنس کا. تو پروٹوٹائپ کریں گے تو اینگولر جہاں جہاں یوز ہو رہی ہے اس کا بائی ڈیفالٹ اینگولر کی لائبریری جو پراپرٹیز یوز کر رہی ہے وہ ساری پراپرٹیز کے اس ایج پہ اس میں انکلوڈ ہو جائے گی. تو آپ کو کوئی آپ کے کوئی خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں. اب آپ نے اس کو سپر کلاس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا اس کو. تو پروٹوٹائپ کا بیسیکلی یہ اس میں ہے. دین آپ کے پاس آتی ہیں جاوا اسکرپٹ. بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنکرونس وے میں کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس جب آپ نے اسنکرونس وے میں کام کرنا ہے تو آپ کے پاس پھر تھریڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے تھرو آپ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کا جو V8 انجن ہے وہ اس کو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے ایگزیکیوشن. اب آپ کو نا اب اسنکرونس آپ کیوں کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کو اچھا فار ایگزامپل اب ہم نئی لیٹسٹ ES8 کی طرف چلتے ہیں, 7 کے آئی تھنک انٹروڈیوس ہوا ہے, جس میں ایک فنکشن آپ بناتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کرتے ہو جی گیٹ نیم, ٹھیک گیٹ پروفائل کر لو, ٹھیک ہے. اب آپ نے گیٹ پروفائل کرنا اور یہاں پر آپ نے فیچ, ٹھیک ہے نا, یہاں پر آپ نے ایک اینڈ پوائنٹ لکھا, ٹھیک ہے نا, HTTP کے نام سے جو بھی آپ نے فار ایگزامپل ایک API اینڈ پوائنٹ لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے نیچے آپ نے کچھ اس کی اینڈ پہ کچھ آپ ایگزیکیوشن پرفارم کر رہے ہو. مگر اب جیسے میں نے بتایا کہ اب آپ فار ایگزامپل کرتے ہو یار کہ لائک کانسٹ ڈیٹا, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیٹا کو ریٹرن کرے گا. اب آپ یہاں پہ کچھ کرتے ہو جی ڈیٹا کے اس ڈیٹا کو کسی نئی ارے میں اسٹور کراتے ہو, یا جو بھی آپ کو بزنس لاجک آپ کی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو کچھ کام کرتے ہو, یا آپ اس کو کاؤنٹ لگاتے ہو, یا اس میں سے فائنڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. لائک فائنڈ آپ کرتے ہو اس میں سے, یا آپ نے کچھ ڈیٹا آپ نے لینا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے سے فائنڈ کرتے ہو. فائنڈ کا یہ ہے کہ آپ اس میں سے جانا کوئی بھی کال بیک بنا دیتے ہو, فار ایگزامپل نیم کال بیک بنا دیا, ٹھیک ہے. ہم کہہ دیتے ہیں آئٹم کی بنا دی, یا ہم اس کو فائنڈ کی جگہ ہم فلٹر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئٹم فلٹر کر دو جو کہ آئٹم جو ہے نا آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, جن کی ایج فار ایگزامپل گریٹر دین 20 ہے. یہ بیسیکلی یہ ایک اچھا یہ ایک فلٹر بیسیکلی. اب آپ کو پتا ہے کہ جب اسنکرونس وے ہے تو وہ تو یہاں پہ نہیں رکے گا, وہ تو سیدھا نیچے آ جائے گا. وہ کہے گا جی ڈیٹا جو ڈیفائن ہی نہیں ہے. فلٹر فنکشن کہے گا جی میرے پاس ارے آنی چاہیے, تو آ نہیں رہی میرے پاس. تو اس چیز کے لیے پھر آپ جو ہے نا یہاں پر اسنک اویئر لگاتے ہو, جو کہ آپ کے پاس ایک نیا ایک کیا کہتے ہیں یہ کرتا ہے کہ یہ اس ٹائم تک آپ کے پاس ویٹ کرتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس یہ API کی جو ایگزیکیوشن ہے یہ پرفارم نہیں جاتی, ٹھیک ہے. تو اب جب میں نے بتایا کہ وہ بلاک آف کوڈ جو آپ کے اسنکرونس میں چلنا تھا, اب آپ کو ویٹ کرے گا, وہ اس کے بعد چلے گا. تو یہ وہ نیو امینڈمنٹس ہیں جو اس میں جاوا اسکرپٹ میں ES8 کے اندر, ES6 کے اندر, ES6 کے اندر بہت ساری اور آئی ہیں. سپریٹ آپریٹر کا شاید آپ نے سنا ہوگا, جو کہ بہت
بہت زیادہ اسے کہتے ہیں نا کہ یوز ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر نئی چینجز ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اسپریڈ آپریٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی ارے ہے اس کو اسپریڈ کر دے گا. ٹھیک ہے نا, اس کو اٹریٹیبل کر دے گا. ٹھیک ہے نا, اور اٹریٹیبل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک نئی ایک کوئی بھی آپ چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے نا, آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ڈاٹا کی ارے آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, اب آپ نے اس کے اندر آپ نے فار ایگزامپل کہتے ہو کہ مجھے ایک نیا ایلیمنٹ ایک پش کروانا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اندر یہ کر کے ٹھیک ہے نا, اب آپ اس کے اندر فار ایگزامپل کانسٹ کر کے ٹھیک ہے, تو ٹیمپ 2 کر دو. تو اب یہ بیسیکلی آپ کے پاس اب یہ کیا کرتا ہے, یہ ڈیٹا کی ارے کو بیک اینڈ اچھا بیسیکلی اسپریڈ ریپیٹر میں اگر شارٹ الفاظ میں کہوں نا تو یہ مرج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا کی ارے کو ایکسپینڈ کرے گا, ایکسپینڈ کر کے اس میں یہ ڈی ایف ڈی ڈال دے گا. اس نے کیا کیا پہلے اس نے مرج, اس نے ایٹ دی سے کیا کیا مرج کیا. تو یہ ایک شارٹ فارم ہے جو یہ 6 نے دیا. تو جاوا اسکرپٹ کے اندر جو جتنی بھی لیٹسٹ اور ان جتنی بھی نیو امپلیمنٹس ہیں ان کے لیے آپ کو کسی لائبریری کی ضرورت نہیں ہے. یہ بائی ڈیفالٹ جاوا اسکرپٹ کے نئے جو براؤزر ہے, جو انجن آپ کے جو V8 انجن ہے یا نوڈ کا جو بھی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے تھرو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز میں. تو یہ جتنی بھی نئی چینجز آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس پرومسز آتی ہیں. ٹھیک ہے, پرومسز آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں کہ ایک پرومس یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل ورڈ میں اگر کہا جائے پرومس کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز جو آپ کو فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کسی سے. ٹھیک ہے نا, پرومس یہ ہوتا ہے نارمل ورڈز میں. تو آپ پرومس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پرومس بناتے ہو اور ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ پرومس یا تو مجھے میری فیل ہوگی یا مجھے یہ ریٹرن کرے گی. آپ کے پاس اس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس, اس کی فلفل ہوتی ہے اسٹیٹ آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اس کی ریزالو ہوتی ہے. تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کہ آپ کی یہ وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کے پاس فیل ہوتی ہے اسٹیٹ, تو وہ کیا کرتی ہے پرومس بن جاتی ہے. تو یہ ایک نوڈ کے اندر اس کو ایک سیپریٹ ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کال بیک میں کہہ سکتے ہیں, ایک لوپ میں کہہ سکتے ہیں جو کہ چل رہی ہوتی ہے. تو جب میں فار ایگزامپل یہ ایک کوڈ لکھتا ہوں نا سیٹ ٹائم آؤٹ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک کوڈ لکھا, پھر میں نے اس کو یہ دیا. اب یہ جو بلاک آف کوڈ ہے نا میرا, یہ کوڈ ایک میموری میں ایک سیپریٹ جگہ پہ چل جائے گا جو کہ ویٹ کر رہا ہوگا جی 23 سیکنڈز کا, یا 20 جتنے منٹ ہم ٹائم دیا اس کا. تو یہ جتنے بھی آپ کی جو کوڈنگ ہے اس سے جیسے اسنگ اویٹ کا بتایا, وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ آپ کے پاس اویٹ اب فیچ جتنا ٹائم لے رہی ہے اتنے ٹائم تک وہ ویٹ کرے گا. ویٹ کرنے کے بعد وہ نیچے والی لائن پہ آئے گا, لائن نمبر 3 کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ نارملی پہلے ہم کیا کرتے تھے, ہم اس کو ہم ازیوم کر لیتے تھے یار کہ 5 سیکنڈ لیں گے API پہ فل ہونے میں, تو جا کے میں جو ہے نا اس فیچ کو جو ہے نا اس میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور اس کو اس میں ڈالنے کے بعد مجھے پتا جی ایگزیکیوٹ ہو گیا ہوگا یہ. ٹھیک ہے, اب میں جا کے جو ہے نا یہ کچھ جو میں نے اس کے اوپر یہ کام شام کرنا تھا یہ میں کر لوں گا. مگر جب سے یہ 6 اور یہ چیزیں وغیرہ آئی ہیں, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس انڈائریکٹلی یہی کام آپ کو سنگل لائن آف کوڈ میں ایک ویل ریٹن فارم میں آپ, جو کہ جیسے ہم پہلے ٹیسٹ کو پڑھ رہے تھے, تو یہ ایک پراپر ایک فارمل وے ہے کام کا جس کے تھرو آپ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جاوا اسکرپٹ کا مطلب میجر سے انٹرو انف ہے. جو مین مطلب بیسک تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو پروڈ ایپ کیا ہوتی ہے جو مین چیز آپ کے پاس, پھر آپ کے پاس ٹائپ اسکرپٹ ہم آئی انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس کی ریزن کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی کمپائل کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ وہ JS فائل ہی بنتی ہے, کوئی ایسی کوئی, کیونکہ براؤزر جو ہے وہ تو اسی کو سمجھتا ہے, یہ تو صرف پروگرامر کی لیئر ہے. اور دین آپ کے پاس یہ جو نئی ہے ES6 اور ES8 میں جو نئی چینجز آئی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں, مطلب ایک نہیں بہت ساری اور بھی آئی ہیں. تو بس میرا یہ مقصد تھا کہ آپ کو جاوا اسکرپٹ کا میں وہ رخ دکھاؤں, وہ ایک پکچر دکھاؤں جو کہ شاید ہم نے یونیورسٹیز میں نہیں پڑھی ہوتی. مجھے نہیں امید کہ کسی کو یہ پتا ہوگا کہ اسنگ اویٹ کیا ہوتا ہے, اسپریڈ اویٹر کیا ہوتا ہے. اسی بات ہے یہ ٹیچرس کو بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ یہ ہم ڈیلی بیس پہ کام ہمیں نالج ہوتا ہے. ٹائپ اسکرپٹ کا پتا ہوگا, جیسے وہ ہماری کولیگ تھی فیمیل, انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے, تو وجہ بھی ان کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیوں کام کیا. تو آئی تھنک آپ پھر سب سے جو میجر چیز ہے وہ اس کے اندر پیٹرنز آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی فلٹر میپ اسپریڈ آپریٹر اویٹ یہ کوئی بہت کہ آپ کی ڈیمانڈنگ چیز نہیں ہے.
آپ کو پیٹرنز کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار پیٹرنز ہم پڑھتے تو ہیں مگر ہمارے پیٹرنز ایکچولی کام کیسے کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک سیشن رکھیں گے سو دیٹ آپ کو پریکٹیکلی بھی اس کو نالج ہو جائے کہ یار پیٹرنز کس طرح سے جاوا اسکرپٹ میں رن ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اوپر, چاہے وہ پی ایچ پی ہو چاہے جو بھی ہو. تو اب آپ میرے اینڈ سے اینڈ ہے, مگر آپ کے اینڈ سے اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی سجیشن ہے یا کوئی آپ کے مائنڈ میں ہے یار کہ ہم ایز انٹرنی آئے ہیں تو میں ٹیکنیکلی میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ چیز میں نے سیکھنی ہے, یہ چیز مجھے ملنی چاہیے, میں نے اس سے یہ سنی ہے, وہ بندہ یہ کر رہا ہے, کوئی بھی آپ کی سجیشن آپ ون بائی ون اوپنلی آپ دے سکتے ہیں. ہم کلیگ ہیں, ہم اسی طرح ہم کام مل کے کرتے ہیں, تو ہوپفلی کچھ ٹائم کے بعد آپ بھی مارکیٹ میں پروفیشنلی ایک اچھے پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہوں گے, تو کل آپ بھی کسی کو سجیشنز کسی سے لیں گے, کسی کو دیں گے. تو ابھی آپ کا ٹائم ہے, جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہو شاید مجھے نظر نہ آ رہی ہو, شاید میرے پولیس کو نظر نہ آ رہی ہو, تو آپ بتائیں کہ آپ کے اینڈ سے کیا سجیشنز ہیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان فیوچر کہ آپ کو جانا اس میں ٹیکنیکل وائز, کیونکہ میں پروگرامر ہوں, مجھے پتا ہے یار کوئی ٹیکنیکل چیز مجھے سمجھا رہا ہے تو مجھے اس کو فائدہ نہیں ہے. تو مگر ٹائملی بندہ یہ چیز نوٹ کرتا ہے یار کہ ڈاکومنٹیشن ریڈ کرنا اور لیٹسٹ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا فورمز کے اوپر, میڈیمز کے اوپر, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر لٹرلی میں بتا رہا ہوں آپ سب کو, اگر آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے اور صرف ڈاکومنٹیشن پڑھتا رہتا ہے اور آپ انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ یار آپ کا ایکسپیرینس نہ ہونے کے برابر ہے. لٹرلی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے نالج بہت ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا انٹرسٹ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے. تو آپ میرے اینڈ سے بس اتنا ہی. اب آپ مجھے جو بھی ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں مجھے آپ سجیشنز دیں اپنی, اور جو فیوچر کا آپ کا مائنڈ میں گول ہے وہ کیا ہے, اور آپ ہماری ٹیم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, سو دیٹ میں اپنی ٹیم سے ڈسکس کروں, ٹیم میٹ سے یا جتنے میں ان سے ڈسکس کروں یار کہ ہمیں اس پہ بھی سیشن بنانے چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی یار کہ ہم سیشن کس پہ بنائیں. سو پرسنلی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی میں سیشن کس پہ بناؤں, کیونکہ ہم بہت ڈفرینٹ اسٹیکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ چیز آپ بتا دیں زیادہ بہتر ہے, سو دیٹ ہم اس پہ فوکس کریں اور آپ کو بھی اس میں بیسٹ سے بیسٹ ہم ایکسپلین کر سکیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. سر یہ جو پیٹرنز وغیرہ یہ تو ہم ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے خود کر سکتے ہیں نا, مطلب جس طرح آپ نے بتا دیا ٹرائی سالڈ وغیرہ. باقی آپ کے اینڈ سے کوئی اس طرح ہونا کہ کوئی پڑھنے والی چیز اس کے ریلیٹڈ ادر دین دیٹ کہ ہم اس کی ڈاکومنٹیشن بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں, تو ہم یہ کہ ہول ویک کچھ نہ کچھ جو ہے اس چیز کو ایویلویٹ کر لیں تاکہ ہم دیکھ لیں, ادر دین کہ آپ جب مجھے سیشن میں ایک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں, نیو انٹرنی اور نیو کمرس کو یہ سب کچھ ڈائجسٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. تو یہ کہ ساتھ مطلب سجیشن وائز میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ لنکس یا کچھ طرح فارورڈ کر دیں سو دیٹ ہم اس چیز کو پورے دن ریویو کر لیں. جی جی شور, آپ کو قدیر سینڈ کر دیں گے لنک وغیرہ, تاکہ آپ لوگ کے لیے ریفرنسز کورسز بھی ہیں اور لنکس وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی آپ کو فارورڈ کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی کویشچن وغیرہ کچھ ہے آپ کا, سو ڈو لیٹ می نو. آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کچھ بھی پوچھنا ہے تو. یس نو, کوئی تو رپلائی کرے. نو نو. اوکے, اس وجہ سے کیونکہ اگر نو ہے تو مجھے بتائیں کہ نو ہے, اگر یس ہے تو مجھے بتائیں یس ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سب زندہ ہیں یا لیکچر سن سن کے سو گئے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, کافی پروڈکٹیو لیسن تھا, کافی اچھے طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ بتا سکیں اور اس میں کافی مطلب سمجھ بھی آئے. جی اچھا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ میں ساتھ میں فارورڈ کر دوں گی. وہ جو ڈرائیو میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اسی میں میں نے ایک فولڈر بنایا ہے نیو, اور وہ ہے جی سیشنز کے نام سے, سیشن ریکارڈنگ. تو وہاں پہ میں ساتھ ساتھ میں یہ اپلوڈ کرتی جاؤں گی, تاکہ اگر ان کیس کسی نے مس کر دیا ہے یہ سارا سیشن, یا پھر انٹرنیٹ کا پرابلم بھی ہوتا ہے, تو وہ لوگ مسنگ چیزوں کو بھی گیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ایوری ون.